معیار بڑھاؤ. عشق قوانین کو بدل دیتا ہے. چلیں اب موضوع ادھر ہٹ گیا ہے تو مکمل عارفانہ تقریر آپ کو سنا. ہمیشہ آپ نے واقعہ کربلا مصائب کی طرح سے سنا. کربلا کی نسبت ہی مصیبت سے ہو گئی کیونکہ واقعہ ہی مصائب کا ہے. کربلا سوچا رو پڑے, کربلا لکھا رو پڑے. اگر آپ چاہیں تو کربلا کو ایک لمحے کے لیے فضائل کی صورت میں دیکھیں. ایک لمحے کے لیے دیکھیں تو صحیح کہ کربلا میں راز کیا ہے. ابھی راز کربلا سے دنیا واقف نہ ہو سکی. اس لیے تو شاعر مشرق نے کہا تھا بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے. مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. ابھی تو ہم اس راز کو ہی نہیں پا سکے جو کربلا میں موجود تھا. کیوں گئے تھے امام حسین اپنے جان نثار ساتھیوں کو ساتھ لے کے؟ آئیے اہلیان ملتان اولیاء کی نگری فقیر کے ماننے والوں کے سامنے پوری ہی مجلس عشق میں آپ کو سنا. عالم الست میں خدا نے عالم ارواح میں روحوں سے پوچھا کون ہے جو مجھ سے عشق کرے, کیونکہ اس کا تقاضا عبادت نہیں تھا. خدا کو جبر کی عبادت نہیں چاہیے, اختیار کی عبادت چاہیے. اس لیے تو خدا کہتا ہے کہ مجھے جوانی کے سجدوں سے زیادہ پیار, کیونکہ جوانی پہ مصلے پہ آنے سے پہلے نفس پہ پاؤں رکھنا پڑتا ہے. بڑھاپے میں جب چل ہی نہ سکو پھر تو مصلہ بہترین جگہ ہے. میں نوجوانوں سے مخاطب, اس لیے امیر المومنین کا بھی فرمان ہے جوانی کی عبادت جو ہے وہ ضعیفی کے سجدوں سے کہیں بہتر. خدا نے کہا چاہا عالم ارواح میں کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے. 1.25 لاکھ روحیں علیحدہ ہوئی, ہم تجھ سے عشق کریں گے. خدا نے کہا وعدہ یہاں امتحان وہاں. اب تقریر کا بالکل دا سے کوئی تعلق نہیں رہا, اب آپ کے روحوں کے اندر تقریر ہے. 1.25 لاکھ نبیوں نے وہاں وعدہ کر لیا ہم تجھ سے عشق کریں گے. وعدہ ہو گیا. امتحان دینے کے لیے خدا نے پہلا نبی دنیا میں بھیجا, میرے عشق کا امتحان دے. آدم عشق پروردگار کا امتحان دینا چاہتے تھے لیکن کیسے دیتے, بیٹا قاتل نکل آیا. خدا نے کہا آدم امتحان نہ دینا, جہاں بیٹا قاتل ہو وہاں عشق نہیں ہوتا. نسل میں نقص آ گیا ہے. اگلا نبی نوح عشق کا امتحان دینے کے لیے زمین پہ آیا, بیٹا باغی نکل آیا. خدا نے کہا نوح تو بھی امتحان نہ دینا. نبی اترتے گئے اور خدا اس انتظار میں تھا کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ امتحان. آخر ایک نبی ابراہیم ایسا آیا جس نے کہا میں نے ٹھان لی ہے کہ میں تیرے عشق کا امتحان دوں گا. یہ بات نوجوان نسل ذہن میں رکھے, عشق کے لیے 3 چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں, جان مال اولاد. تینوں سے محبت ہو تو عشق نہیں ہوتا. زمانہ ہم سے نہ پوچھے ہمیں حسین سے محبت ہے, ہمیں حسین سے عشق ہے. اس کی عملی تصویر دیکھنی ہو تو جان کی قیمت کبھی زنجیر مارتا ہوا ماتمی دیکھنا, صفے عذاب بچھاتا ہوا بانی دیکھنا, بچوں کو مجلس سے شبیر میں لاتی ہوئی ماں کو دیکھنا. لوگوں کو حسین سے محبت ہے, ہمیں حسین سے عشق ہے. جان مال اولاد یہ 3 چیزیں پہلے قربان کرنی. ابراہیم نے بھی کہا میں قربانی دوں گا اور میں عشق کا امتحان اعلی نمبروں سے پاس کروں. خدا نے پہلا امتحان جان کا لیا, نارے نمرود میں چھلانگ لگانے کو کہا. یہ جان کا امتحان تھا. حضرت ابراہیم نے سوچے بغیر چھلانگ لگائی. پہلا امتحان اعلی نمبروں میں پاس. 2 امتحان باقی تھے, مال اور اولاد کا. خدا کی تسبیح سننے کے لیے وہ اپنے بھیڑوں کا ریوڑ ایک تسبیح سننے کے لیے دے دیا. واقعات مجھے تفصیل سے بیان نہیں کرنے.
माशाअल्लाह अली भी चेहरे तशरीफ फरमा। वो फरिश्ता परवरदिगार आया था जो अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था, खुदा का इस्म सुनने के लिए पूरे का पूरा माल अल्लाह की राह में दे दिया। माल वाला इम्तिहान भी मुकम्मल। अब तीसरा और अहम इम्तिहान था औलाद का। ये वो इम्तिहान था जिसमें पहले अंबिया में से कोई पूरा नहीं आ रहा था। औलाद कुर्बान करनी थी, औलाद काबल नहीं थी, इसके पास बिल्कुल खरा माल था। बेटा भी आम नहीं अलैहिस्सलाम था, इस्माइल जैसा बेटा संभाला हुआ था इम्तिहान देने के लिए। खुदा ने कहा जान वाला इम्तिहान आला नंबरों से पास, माल वाला इम्तिहान कोई कमी नहीं। इब्राहिम औलाद के इम्तिहान के लिए मैदान में उतर, मैं देखूं कि तुझे मुझसे इश्क है। अब मुझसे नहीं खबर के मुल्तान में कोई बोले ना बोले, रूहों के अंदर बात रखने लगा। इब्राहिम औलाद वाला इम्तिहान देने के लिए बेटे को लेके आया, लेकिन जो ही कुर्बानगाह पे पहुंचा इब्राहिम ने आंखों में पट्टी बांधी, बेटे के पांव में रस्सी बांधी। इब्राहिम ने पट्टी बांध के छुरी चला दी। जब फौरन पट्टी खोली कि गरम उबलता हुआ लहू मेरे बाजू में गिर गया, बेटा तो सिपा हो गया, फौरन पट्टी खोल दी। जब पट्टी खोली तो इस्माइल को वहां मुस्कुराते हुए देखा। वो आसमान की तरफ करके इब्राहिम ने कहा मेरे अल्लाह इम्तिहान पास हो गया। फरमाया जा, खलील है, आशिक नहीं है। खलील है। दो इम्तिहान पास हुए, उसके बदले में खलील बना रहा हूं। दोस्त है तू मेरा, तेरा मुझसे एक ताल्लुक है, तू आशिक नहीं है। हाथ में छुरी, बाजू पे लहू, बेटे का हाथ पकड़ के मुंह आसमां की तरफ। फिर आशिक कौन होते हैं? फरमाया इंतजार कर, दिखाऊंगा। इब्राहिम ने कहा फिर अगर खलील है तो दोस्त दोस्त की मानते हैं। मेरी एक बात मान, वो जिसने इम्तिहान देना उसे मेरी नस्ल में रखना। जिसे इब्राहिम की दुआ याद है, हमें ज़ुर्रियती, वो मेरी नस्ल में हो। फरमाया तेरी नस्ल में ही होगा, हम ये ओहदा जालिमों को नहीं देते, तेरी नस्ल से होगा। इंतजार कर, हम दिखाएंगे म्यार इश्क क्या है। मैंने पहले कहा था करबला फजाइल की सूरत में सुनो। 1.25 लाख अंबिया चले गए और इम्तिहान इश्क अधूरा। ये जो ज़ियारत वारिसा पढ़ते हो, इसमें हर नबी का नाम लेके हुसैन को कहते हो या वारिस आदम से वतल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नजी अल्लाह। ए आदम के वारिस है, नूह के वारिस है, इब्राहिम के वारिस। हुसैन इन अंबिया के वारिस बने कैसे थे? 1.25 लाख अंबिया का इम्तिहान देने के लिए हुसैन मैदान कारजार की तरफ चले। अब कोशिश कीजिएगा जज्बात पे काबू रखिएगा ताकि मैं फजाइल ही सुना सकूं। हुसैन ने हथेली जैसे मैदान का इंतखाब किया। हुसैन ने रात का वक्त नहीं ढूंढा, हुसैन ने दिन की दोपहर का इंतखाब किया। हुसैन ने मैदान करबला की रेत पे जाके तराजुए अदल लगाया। हुसैन ने कहा तूने कहा था इम्तिहान लेना है, अब ले। जो सबसे लिया वो मुझे अकेले से ले। अंबिया करबला के टीलों पे थे। एक लम्हे के लिए अपने जहनों से वो करबला निकालना जो तुम्हारे जहनों पे रासी हो चुकी है कि 9 लाख का हजूम था, तन्हा हुसैन थे, मदद मांग रहे थे। जरा इससे अपने जहनों को निकालना। वो 9 लाख का लश्कर हुसैन के लिए चींटियों की मिसाल था। 9 लाख यजीदियों से क्या हुसैन उनसे नबर्द आजमा थे? आओ मैं असल हदफ सुनाऊं हुसैन का। हुसैन खड़े किस मंजिल पे थे? हुसैन ने तराजू अदल लगाया। हुसैन ने कहा अब इम्तिहान ले।
صبح سے لے کے شام تک حسین دیتے رہے، یہ بھی لے، یہ بھی لے۔ ابھی اس نے کچھ مانگا نہیں، حسین مرضی سے دے رہے۔ جب بالکل حسین نے ہر چیز دے دی، اب حسین تنہا اس کی بارگاہ میں پہنچے۔ حسین نے دائیں بائیں دیکھا کہ اب سب کچھ تو دے چکا۔ حسین نے کہا تو بھی تنہا ہے؟ مجھے خبر ہی نہیں کہ کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں سب، میں بھی تنہا ہوں، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں۔ جو ہاتھ نہیں اٹھے ان کے لیے جملہ بدلوں، ادھر تو لا شریک ہے، کوئی تو ہو جو ایسے موضوعات بھی سنے۔ اب جنگلوں میں جا کے تو ایسے موضوعات ہم پڑھنے سے رہے۔ تو بھی لا شریک ہے، میں بھی لا شریک۔ تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، تو بھی یکتا۔ اب مجھے نہیں پتا اگلے جملے میں جسم یار رہے اور روحیں یوں تمہاری سوچ سے پہلے پرواز کر کے حسین کی بارگاہ میں کربلا جا کے سجدہ ریز ہو جائے۔ حسین نے کہا تو بھی تنہا، میں بھی تنہا، ادھر تو لا شریک، ادھر میں لا شریک، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے جیسا بھی کوئی نہیں۔ لیکن اب امتحان لینا تو نے ہے، دینا میں نے ہے۔ تو نے ہر نبی کا امتحان لیا وہاں بیٹھ کے، آج میرا لینا وہاں نہ رہے، تھوڑی دیر کے لیے۔ جو خاموش ہو گئے ہیں، جنہیں فی الوقت ایک لمحے کے لیے ایک دھچکا لگا، یہ کیا کہہ دیا؟ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، نجف اشرف ہے، مشہد مقدس ہے، قاسمین شریفین ہے، ایک عرش معلیٰ ہے، ایک کربلا معلیٰ۔ ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھا تو جس بندے کو پریشانی ہو، میرا مولا حسین تمہیں کربلا لے کے جائے۔ حسین کی زری پہ سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقط زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی زیارت۔ نور توحید کربلا میں نہ ہوتا تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی۔ اب اگر موضوع ادھر چلا گیا تو پھر پوری مجلس ہی فضیلت کربلا پہ ہو جائے، عرفان کے کئی دروازے ادھر کھل جائے۔ لیکن جہاں میں گزرنا چاہتا ہوں، میرا امتحان لینا ہے تو یہاں جو خاموش بیٹھے انہیں اگلی دلیل دی۔ قانون حسین نے نہیں بدلا، قانون اس نے بنایا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ملنے کو ہمیشہ محبوب آتا ہے۔ کوئی تو ہو جو اس لفظ میں بول سکتا۔ قانون حسین نے نہیں بدلا، قانون اس کا بنایا تھا، ملنے کو محبوب جاتا، رسول تھا اس کا محبوب، اسے وہاں جانا پڑا، وہ تھا اس کا محبوب، اسے یہاں آنا پڑا۔ جملہ بدلتا ہوں، یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا، یہ نواسے کی معراج ہے کہ وہ یہاں۔
نور توحید کربلا. حسین نے کہا مانگ کیا مانگ, کیا چاہیے؟ امتحان لینے والا آج خاموش ہے. دینے والا سب کچھ دے رہا, یا خدا کا سب سے پرانا دشمن ابلیس. میں نے پہلے کہا تھا ایک لمحے کے لیے اپنے ذہنوں سے وہ کربلا نکالنا کہ 9 لاکھ کا ہجوم ہے, دریا کا کنارہ ہے اور خیموں میں پیاس ہے اور حسین تنہا ہے. اور میں تمہیں مقصد حسین اور ہدف حسین سناؤں. یہ تو وہ کربلا تھی جو تمہیں نظر آئی. خدا کے سب سے پرانے دشمن نے دیکھا کہ 1.25 لاکھ نبی ریت کے ٹیلوں پہ, اور وہ جو کبھی بھی نہیں آیا, وہ جو طور پہ تجلی دیتا تھا, یہ نور کیوں یہاں پہ؟ اس نے کربلا کے ٹیلوں سے دور کھڑے ہو کے کہا تو یہاں کیوں آیا؟ تیرے نبی آروں سے چیر ہوتے رہے, تو نہیں آیا. تیرے نبی دیواروں پہ چنے جاتے رہے, تو نہیں آیا. تیرے نبیوں کو پتھر لگتے رہے, تو نہیں آیا. آج تو کیوں آیا؟ میرا بادشاہ حسین مجھے طاقت دے دے کہ یہ میرے ساتھ پرواز کر سکے. آج تو کیوں آیا؟ آواز پروردگار ہے, تجھے یاد ہے جب میں نے تجھے اپنی درگاہ سے نکالا تھا اور تو میری درگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں تیری انسانیت کو برباد کروں گا, اور میں نے تجھے کہا تھا تو میرا کچھ نہیں کر سکتا. ہاں ہاں مجھے یاد ہے. پھر میں اس کے بھروسے پہ کہا تھا, اس کے بھروسے پہ کہا تھا اگر ملتان مجھے جملہ پڑھنے کی اجازت ہے. مخلوق بھروسہ کرتی ہے اللہ پہ, خدا بھروسہ کرتا ہے حسین. اس انداز میں کربلا سنو تاکہ بچوں کے ذہن سے نکلے غریب حسین. وہ مصیبت کی اور فضیلت سنو. وہ ظالم کے چہرے سے نقاب اتارنا تھا, لیکن فضیلت حسین بھی تو سمجھو. اس کے بھروسے پہ کہا تھا. ابلیس نے کہا اچھا تو یہ ہے وہ جسے چھپا کے رکھا تھا, وہ جو تیرے عشق والا امتحان تھا یہ پورا کرے گا. فرمایا 1.25 لاکھ اسی لیے آئے, ان کی نمائندگی یہ اکیلا کرے گا. جتنی محبت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں, اگلا راز پردہ اٹھانا یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے سامنے اٹھایا جا سکے. کیا کہا ہے آپ کو ممبر سے ذاکرین نے؟ حسین نے کہا کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے, حل من ناصر ینصرنا. مجھے بتاؤ کون سی مخلوق ہے جس نے حسین سے اذن نہیں مانگا؟ حسین اولے الامر تھے, پتہ بھی حسین کی مرضی کے بغیر نہیں ہل رہا. حجت کا کنٹرول ہوتا ہے کائنات میں. زمین نے کہا تھا اجازت دے پھٹ جاؤں, آسمان نے کہا تھا حکم دے ان پہ گر پڑوں, ہوا نے کہا تھا اذن دے اڑا کے لے جاؤں, جنات نے اجازت مانگی. جب ہر کوئی اذن مانگ رہا تھا اور حسین نہیں دے رہے تھے, پھر حسین مانگ کس سے رہے تھے؟ مدد مانگنی تھی تو پھر چراغ کیوں بجھایا تھا؟ آئے ہوئے کو واپس کیوں بھیج رہے تھے؟ اب ملتان میں داد مجھے بے شک نہیں چاہیے, دعا میں تمہارے دلوں سے لینے لگا ہوں. حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ میری مدد کرنے کے لیے, اور حسین کا ہدف اور حسین کی نظر میں مخلوق تھی بھی نہیں. حسین نے 1.25 لاکھ نبیوں کی طرف دیکھے گا, ہے کوئی جو اس کے امتحان میں حصہ ڈالنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ایک بھی ہے؟ کل کو یہ نہ کہنا مکمل عرفان پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, مکمل عرفان پڑھ رہا ہوں. حسین نے نبیوں سے کہا ہے کوئی
نصرت کے لیے حسین نے کہا تھا. مدد ہوتی ہے ذات کی، نصرت ہوتی ہے مشن کی. میں یہاں پہ اعلان کروں کہ مجھے اپنی ذاتی غرض پوری کرنے کے لیے چند روپوں کی درکار تو یہ مدد ہے. میں کہوں کہ میں اپنے شہر فیصل آباد میں ایک امام بارگاہ بنا رہا ہوں، یہ نصرت ہے. حسین نے مدد کے لیے نہیں بلایا، نصرت کے لیے بلایا. اور حسین کے ناصر نبیوں میں تھے. حسین کا کوئی ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہے حسین تو بلا دیتا تو یہ امتحان ہم دے دیتے. اب بھی آنا چاہو تو میں ہٹ جاتا ہوں. آؤ. آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے، نوح نے رخ پھیر لیا، ابراہیم کے گھٹنے زمین پہ آ گئے. نبیوں کی نگاہیں رسول کے چہرے پہ چلی گئی. رسول نے حسین کی طرف دیکھ کے کہا اگر انہوں نے امتحان دینا تھا تو تجھے انا من الحسین کیوں کہا تھا؟ حسین وعدہ پورا کر، حسین عہد کو مکمل کر. کوئی ہے جو حصہ ڈالنا چاہے؟ سب کی آنکھوں پہ ہاتھ. آواز آئی حسین یہ وعدہ تو ہی پورا کرے. حسین نے کہا اب کیا چاہتا ہے؟ ابلیس نے کہا امتحان کیسے لے گا؟ خدا نے کہا تجھے خبر ہے تیرا اور میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ سجدے پہ. وہاں بھی سجدہ تھا. یہاں پھر سجدہ. سطر بدلوں اگر کوئی بندہ قیمت دے سطر کی. وہاں تھا ان کو. سجدہ تب ہوا جب آدم میں روح گئی تھی، وہ روح تھی آل محمد. سجدہ تھا ان کے نور کو. آج یہ کرنے لگا ہے قرضہ واپس. اب یہ کرے گا مجھے سجدہ. ابلیس نے کہا کیسا سجدہ؟ سجدے تو تیرے نبیوں نے بھی کیے. اس سجدے میں ان سجدوں میں فرق. جذبات پہ قابو رکھے گا. میں فضائل پڑھوں. فرمایا یہ عام سجدہ نہیں، بیٹوں بھتیج اور بھانجوں کی لاشوں کے درمیان لہو سے وضو ہوگا. ابلیس نے کہا پھر ایسے نہیں، اگر امتحان دکھانا ہے تو پورا دکھا. خالق ہونے کی حیثیت سے سورج کو حکم کر وہ پوری کائنات سے اپنی تمازت کو لپیٹے، تنہا حسین کے جسم پہ ڈالے. میں دیکھتا ہوں اس تپتی ہوئی شعاؤں میں سجدہ کون کرے گا؟ حکم ہو گیا سورج کو. دنیا سے گرمی لپیٹی گئی، سوانیسے پہ سورج آ گیا. ابلیس نے اپنی طاقتوں کو اشارہ کیا، 9 لاکھ تیر کمانوں میں آ گیا. حسین کا سجدہ روکے. ابلیس نے پوری طاقت آزمائی کہ حسین کا سجدہ رک جائے. سورج سوانیسے پہ کھڑا تھا، 9 لاکھ تیر کمانوں میں تھا. مارو مارو کی آوازیں شروع ہو گئی، پتھروں کے ڈھیر آ گئے، تیر تلوار ٹوٹ پڑے. حسین سجدہ نہ کرے. آدم کا جسم کانپ رہا تھا، نوح کا بدن تھرتھرا رہا تھا. ابراہیم کی آواز آ رہی تھی حسین سجدہ کر دے. حسین نبیوں کی عصمتیں تیرے ہاتھ میں ہے. حسین ہم معصوم ہے. حسین ہمارے السلام ہے. انبیاء کے بدن کانپ رہے تھے. میرے شہنشاہ نے اللہ اکبر کہا. حسین کے گھٹنے کربلا کی ریت میں آئے، حسین کا سر کربلا کی خاک پہ آیا. ابلیس کربلا کے ٹیلوں سے بھاگا. خدا نے کہا اب کہاں جا رہا ہے؟ اس کا پچھلے گناہ معاف کر دے تو اسے سجدہ کر دو. اگر تو
اصل خلیفہ حسین میں معلوم کر لے پائی رکھی آئی کہ میں جو اصل خلیفہ لکائی رہ گیا اجازت ہے بات کرنے کی؟ ادھر شبیر کا سجدہ ہوا، آدم کا سر فخر سے اٹھا، نوح کے سینے پہ علیہ السلام کا تمغہ سجنے لگا، ابراہیم اپنی خلت میں فخر کر رہا تھا، انبیاء کی آواز آئی مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین، حسین تو عزتیں بچا گیا، حسین تو عصمتیں بچا گیا، حسین تو ہماری محنتیں بچا گیا، حسین وارث اب تو ہی ہے۔ آدم نے کہا میرا وارث بھی حسین، نوح نے کہا میرا وارث بھی حسین، ابراہیم نے کہا میرا وارث بھی حسین۔ نبی تاج شفاعت لے کے رسول کے پاس آئے، رسول کے ہاتھ پہ تاج شفاعت تھا، رسول نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا، حسین کے سر پہ تاج شفاعت رکھ کے کہا اب جنت میں وہی جائے گا جو تیرا عزادار کہہ رہا ہے۔ نتیجے کی سرحد پہ کھڑی ہے تو پھر یہاں سے کوئی واپس نہ جائے اور مجھے اگلا جملہ کہنے کے لیے دینا۔ ہر نبی سجدوں میں سر رکھ کے جنت سے کہتا رہا کہ میرے امتی لے لے، میرے امتی لے لے، میرے امتی لے لے۔ حسین نے سجدہ کیا، جنت کی آواز آئی حسین مجھے اپنے عزادار لے لے۔ نبی کہتے رہے کہ میرے لے لے، جنت حسین سے کہتی رہی مجھے اپنے دے دے۔